عید کی جو ایک ریچول ہوتی ہے سیکریفائس کی, قربانی کی, اس میں آپ کا کتنا کردار ہے؟ آپ جانور لینے جاتے ہیں؟ یا وہ تو شوقین آدمی اس معاملے میں. اچھا, اس دفعہ کیا لیا؟ میں بکرے ہی لیتا ہوں. بکرے لیتے ہیں ہمیشہ؟ باقی مانتا ہی نہیں ہوں. باقی کوئی نہیں مانتے؟ سر بکروں میں بھی آپ نے اپنی کوئی پسند رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس میں کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں. بچپن سے میرا شوق تھا تو ایکسپیرینس بھی ہے میرا. اس کو باقاعدہ چیک کرنا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایون ایلفی کے ساتھ سینگ جوڑے ہوتے ہیں. بکری کو بکرا بنایا ہوتا ہے. سر یہ جو دانت چیک کرنے ہوتے ہیں وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں وہ دیکھو دانت جو ہے نا, جو دھوندا ہوتا ہے جس کو دھوندا بولتے ہیں ہم, 2 دانت والا. اچھا, وہ سب سے زیادہ مسنون ہے کہ وہ ایک تو اس کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ مارجن ہوتا ہے چوکے کے لیے جس کے 4 دانت ہیں. چوکا بھی کہتے ہیں اس کو؟ چوکا بھی اس کو ڈفرنٹ, لیکن بات 4 کی آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے 4 دانت ہوتے ہیں. وہ سلائٹلی مشکوک ہوتا ہے کہ اس کا گوشت نہیں گلے گا. لیکن چھگا جو ہے نا, جس کے 6 دانت ہیں, وہ تو اللہ معافی. اچھا, اور اس کا گوشت نہیں گلتا. سر صرف 3 اقسام گنائی ہیں؟ بس یہ 3 ہی ہے. تو چکی دمبا کہاں گیا؟ چھترا کہاں گیا؟ یہ بکرے کے حوالے سے دیکھنے میں تو یہ بھی ایک جیسے ہی لگتے ہیں. نہیں, اس کی چکی نہیں ہوتی نا. بکرا جو ہے, چھترا علیحدہ چیزیں ہیں. بکرا, چھترا, دمبا. ہاں ٹھیک ہے. آپ ویسے اپنے گھر قربانی کے لیے بکروں کا انتخاب کرتے ہیں. ڈالی جی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. ویسے یہ سوال تو ان سے بنتا ہے, کبھی بکرا منڈی گئی ہیں آپ؟ 2-3 بار گئی ہوں, بٹ وہ ضروری اس لیے تھا کہ اسی طرح سے عید پروگرامز کی کچھ ریکارڈنگز تھی, تو ان کو یہ تھا کہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈالی قربانی کا جانور کیسے خریدتی ہیں. تو اس فارمیٹ کا ایک حصہ بننے کے لیے مجھے جانا پڑا تھا. ہاں خلیل صاحب, لوگوں نے تو اپنے بکرے چھوڑ دیے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا ہم ڈالی جی کو دیکھ لیتے ہیں, بکرے پھر. بٹ دیٹ واز ریئلی ٹف, بہت مشکل تھا واقعی میں. تو یہ ہے کہ بٹ اندازہ ہو گیا تھا تھوڑا سا کہ واقعی ہیٹس آف ٹو ہمارے گھر کے جتنے بھی میل ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ فیس کرتے ہیں, اور پھر بھی ایک بہت اچھی چیز نکال کے بہت سلیکٹیو لے آتے ہیں. کچھ بھی فیس نہیں کرتے, دیٹ از فیسٹیوٹی. ایگزیکٹلی, دیٹ از فیسٹیوٹی. میں یہی کہنے والی تھی کہ مزہ آتا ہے. ایک دفعہ تو میں بھی گئی ہوں پچھلی عید پر. سجاوٹ کس طرح سے کرتے ہیں آپ؟ سجاوٹ ایز سچ نہیں, بالکل بھی سمپل بکرے, اور اب تو وہ مل جاتے ہیں ان کی کافی, وہ گلے میں گھنٹیاں وغیرہ انہوں نے خود سے لگائی ہوتی ہیں, کچھ کلر ہاں بج رہی ہوتی ہیں, ٹن ٹن کی آوازیں. کیا کہتے ہیں ان ایکسیسریز کو؟ یہی کہتے ہیں, گلے کی گھنٹی, گانا. ہاں کلرفل گانے بھی بندے ہوتے ہیں ان کے, تو اس کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی عید کی ویڈیوز نکل آتی ہیں, وہ بنائی ہیں, وہ انشاءاللہ چلیں گے. سب سارے کام کیے ہیں. اچھا, جب بکر منڈی جائیں نا تو بکروں کو غور سے دیکھا کرو. وہ تمام شوہر ہیں بیچارے. اچھا, ابا اور شوہر وہ روپ دھار کے آتے ہیں بکروں کا. اس دن ان کی قربانی ہوتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ جو گھر میں ساری جن کی جیب کٹتی ہے. اچھا, آپ غور سے دیکھیں, شکلیں ملتی ہیں اپنے ابا سے, اپنے شوہر. میرے ابو سے تو کسی کی نہیں ملتی. البتہ ابھی آپ بڑے دکھی ہو رہے تھے اپنے ابو کا ذکر کرتے ہوئے. تم مانتی نہیں ہو نا, ورنہ جتنے اباؤں کی شکلیں تمام بکروں میں سمائی ہوتی ہیں اس دن. سر آپ کو ویسے ایسا احساس کتنی بار ہوا ہے؟ ایسا کئی دفعہ. آپ کو جانور دیکھ کے ابھی مجھے صبح میں ابو کی یاد آتی ہے؟ آف کورس ابو کی یاد آتی ہے. دیکھو یہ کیسی بات ہے کہ ابا کی 2006 میں ڈیتھ ہوئی ہے, تب سے آج تک میں نے عید کی نماز نہیں پڑھی بڑی عید کی. آئی اسٹل ویٹ کہ میں پھر پڑھوں. ندیم عباس سے پوچھتے ہیں, ندیم آپ کی عید کیسی رہی؟ الحمدللہ بہت اچھی. عید بچوں کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. جب بکرا لینے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور جو بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں, جو انتظار ہوتا ہے, ہم بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں, بیٹا میرا بھی جاتا ہے, اور جو بچے گھر پہ ہوتے ہیں ان کا جو انتظار کا عالم ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ نے کون سا جانور لیا؟ 2 بکرے لیے تھے. 2 بکرے لیے تھے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں, بعض گھروں میں تکبیر بھی خود ہی پڑھی جاتی ہے, تو آپ کے گھر میں کیا روایت ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ ہم وہ جو چھری ہے وہ پراپر ہم خود اس سے ذبح کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے, جو کہ ایک تکبیر کا سلسلہ ہے. اوبویسلی جو بچوں کو اس سے انس ہو جاتی ہے یا ہمیں جو اس سے ہوتی ہے, ہم اس وقت انہی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اس قربانی کے عالم. اچھا ندیم, آپ بتا رہے تھے کہ بچے بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کا. تو وہ انہی کے ساتھ عید منانے کا جو مزہ ہے وہ بچوں کے ساتھ ہی ہے, فیملی کے ساتھ ہی ہے. اچھا, تو اسی چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور بچوں کو اس قربانی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جب بچے اوبویسلی جن کی ایک انس جانوروں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قربان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں ان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ عید قربان کس لیے ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ہمیں علی حیدر نے جوائن کیا ہے. ہی از اے ویری ویری نائس کنٹینٹ کریٹر اور کرنٹ افیئرز ہوسٹ ہیں. کافی عرصے سے شعبہ صحافت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیونکہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آنے میں تو کوئی بات نہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن آپ یہاں پر آئے ہمیں اچھا. آپ کا بہت بہت شکریہ, بلکہ میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سے, آپ کے باقی مہمانوں سے بھی. پہلے تو یہ کہ آپ نے اتنی عزت دی ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے انتظار بھی کیا. بٹ آئی ایم ریئلی آنرڈ, ریئلی ہمبلڈ. اور مجھے اندازہ ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ان پلانڈ رہتی ہیں. آپ پلان کر بھی لیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ان پلانڈ ہو جاتی ہیں, اور ٹریفک اگر باہر ہو تو پھر سونے پہ سہاگا. لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہم نے وہ بھی دیکھی جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا. اور انفیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ کے بعد, فتح مبین کے بعد, ایک عجیب سا جذبہ ہم قوم میں دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جب یہ عید کا تحفہ ہو تو پھر 4 چاند تو خود ہی لگ جاتے ہیں. ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے ناظرین, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو بھی بتائیں کہ ان کی عید کس طرح سے ہوتی ہے. علی حیدر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, اور خلیل صاحب مجھے بتائیں کہ یوزلی عید کی پریکٹس کیا ہے؟ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں یا آپ لوگوں نے کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اپنے ریلیٹیوز میں؟ نہیں, ہم کہیں نہیں جاتے, ہمارے گھر میں آتے ہیں مہمان. میں اس معاملے میں بہت ہی اسٹوپڈ آدمی ہوں. آئی ڈونٹ گو اینی ویئر. سارے بھائی بہن وہیں آتے ہیں, اوپر سے میں بڑا بھی ہوں, تو دے ہیو ٹو کم ٹو. سر دن ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ یوزلی ایک دن ہوتا ہے بیگم کے گھر سے مہمان آنے ہوتے ہیں, ایک دن آپ کے گھر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا, وہ یہی ہوتے ہیں. اب وہ سرگودا سے یہاں شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں. سر آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے کمرے میں بس اپنے کام میں؟ نہیں, اب میں عید والے دن نہیں لکھتا, لیکن آج سے کوئی 5-6 سال پہلے لکھا کرتا تھا, عید والے دن بھی لکھتا تھا. سر کچھ نیا لکھ رہے ہیں؟ ابھی آ رہا ہے نا, میں منٹو نہیں ہوں. میں منٹو نہیں ہوں. کب سے آ رہا ہے سر؟ اینڈ آف جون. سر آپ کے جو OSTs ہوتے ہیں نا, آئی لو دیم. پھر اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں منٹو والا ڈرامہ, اس کے لیے آپ نے کیا لکھا ہے؟ اس کے لیے OST نہیں لکھا. اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ ڈرامہ لکھا. سر کیونکہ عید کا موقع ہے تو ہم پھر بھی چاہیں گے کہ آپ سے کچھ سنیں, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا پسندیدہ شعر جو آپ کے دل کے قریب. میرے شعر جو ہیں اس میں درد بڑا ہوتا ہے اور عید والا دن ہے. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم, میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. واہ. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے, واہ. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے. واہ. تیری آنکھیں, تیرے آنسو, تیری چاہت, تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں, وہی تو میں نے بیچے ہیں. واہ. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. واہ واہ واہ, بہت خوب. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. واہ واہ واہ. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے, نئی گاڑی خریدی ہے, واہ, نیا بنگلہ بنایا ہے. واہ. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے, مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم, میں بزنس مین ہوں جانم. سر بہت خوب, بہت خوب. تھینک یو سر کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت انٹینس ہوتے ہیں اور بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کس کو سچائی لکھی ہوئی ہے, بس یاد سچائی لکھی ہے, بس اتنا کافی ہے. جب میں نے کوئی لکس ایوارڈ تھا, تیسرا چوتھا لکس ایوارڈ لے رہا تھا اس وقت تھا, تو جو وہاں پڑھی تھی میں نے, وہاں سے میں واپس آیا گھر, تو میری بیٹی جو ہے نا, چمچی جو ماں کی ہے, اچھا, نوشے, چمچی, میں یہ میرا پیر نیچے گاڑی کے اترا ہے, ہاں, یہ میرے ہاتھ میں ایوارڈ ہے, اور وہاں سے میری بیوی کی آواز آئی, نوشی
आ गया तेरा प्योर बिजनेसमैन। अच्छा 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 उसके बाद मेरे घर में चल रहा है, बिजनेसमैन साहब तेरा कमरे जो बाहर निकल रहा है सफाई करनी है। अच्छा हाँ, बिजनेसमैन साहब अभी पकाना की है, अच्छा। ये चलता रहा है। आपने पकाना था? पूछती है ना कि आज पकाना क्या आज की पकाई है। आज की तो ये चलता रहा है, 15 दिन तो चलता रहा है। अच्छा, बड़ा तू बिजनेसमैन, एडा तू बिजनेसमैन, एडा तू रहना बिजनेस- नहीं, जिसके आगे कहते हैं। सर आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि हम तो चले बताते हैं हमारी ये मेमोरी थी बचपन की, ईद का बेस्ट मोमेंट, या बचपन में अगर ईद की कोई ख़ास मेमोरी हो तो आपके है कोई मेरी ऐसी एक मेमोरी? खौफनाक मेमोरी है। हमने ना हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और एक बकरा छतरा पाला हमने। ठीक है। मैं आज तक उसको समझ नहीं पाया कि वो सचमुच छतरा था या ही वाज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग? हाँ, वो चार हमारे टांगों साथ वाला। खेलता था। मैं स्कूल से आता था तो 24 नंबर हमारा घर था, 24, 23 और 22 के बाद चौक था। मैं वहाँ पहुँचता था तो वो भागता हुआ आता था और सर नीचे करता था मेरे, और मैं बस्ता उसके गले में डाल देता था। अच्छा। अल्लाह गवाह है, उसके होते हुए कुत्ता नहीं हमें पड़ा, कुत्ते की जरूरत नहीं थी कि कुत्ता पड़ जाए। वो सामने एक प्लॉट खाली था, उसमें टायर रखे हुए थे और 10 टायर, आप अगर हाइट होती है इसकी? उनकी हाइट होती है, और वो पूरा हम ऊपर चढ़ के खेलते थे। अच्छा। वो हमारे साथ खेलता था। अच्छा। जिस दिन कुर्बानी थी ना, वी वर 39 पीपल एट वन हाउस, 4 फैमिलीज थी। मुझे याद है कि हमारे खानदान में जो अर्ली डेथ हुई है उसमें भी इतना कोहराम बपा नहीं हुआ जितना बच्चों का कोहराम था। हमें सब कुछ छत पे भेज दिया गया, और हमारा जो सबसे बड़ा कज़न था उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि कोई हम से नीचे नहीं आएगा। और जिस तरह हम चीखे मार रहे रो रहे थे, मैं जब आपको उतरा था तो मैं मुंडेर तक चला गया। अच्छा। और मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा हुआ है। मेरे चचा पकड़ते थे और ताया मेरे तकबीर फेरते थे। उसको तकबीर फेरी है, खुदा गवाह है, ये मंजर अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वो हिला तक नहीं, और हमने कुछ धाड़े मारी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ईद से कुछ दिन पहले बकरे ले आऊं। मैं ईद के 1-2 दिन पहले, बड़ा इस पे झगड़ा हो जाता है मेरे बेटे का मेरे साथ। अच्छा। लेकिन ये मेरी हिम्मत नहीं होती। अटैचमेंट हो जाती है ना? I just avoid that attachment.